ان لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتا تھا کہ دریا میں اس وقت سیلابی ریلے کا جو ہے وہ خدشہ ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں تو پتا تھا، یا جس ڈھابے میں یہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا جو سیلابی ریلا ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے؟ مطلب کہ بہت سے لوگ جو یہاں پنجاب سے گئے ہیں انہوں نے اس طرح کے دریا یا اس طرح کے ایکسپیرینس انہیں نہیں تھے کہ جو سیلابی ریلا آتا ہے وہ تو آپ کو ہلنے کا موقع نہیں دیتا. وہاں کے مقامی لوگ تو اس چیز سے اویئر تھے، انہوں نے انہیں کیوں نہیں منع کیا؟ اب وہ بتا رہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ بچے تصویر لینے کے گھر سے نیچے اترے ہیں اور اترتے اترتے وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک بند ٹوٹتا ہے اور وہاں پہ ہلنے کا موقع نہیں ملتا. یہ جو جس ٹیلے پہ کھڑے ہیں یہ اس کے بالکل قریب تھے، یہ فوری طور پہ اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. انہیں تھا کہ یہ ابھی گزر جائے گا، پانی کم ہو جائے گا، لیکن وہ پانی کہاں سے کم ہونا تھا؟ وہ سیلابی ریلا تو بتا رہے ہیں کہ تمام وہاں کے جو مقامی ادارے ہیں ان کو کافی عرصے سے بتا رکھا تھا کہ اس طرح کا کوئی خوفناک سیلابی ریلا کبھی بھی آ سکتا ہے. اور جیسے ہی ان کی قسمت، ان کی جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی اس ٹیلے پہ پہنچتے ہیں وہ سیلابی ریلا آتا ہے اور اس کے بعد یہ پانی کم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. خوف وہاں پہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ہمارا جو وہاں پہ بہت سے عینی شاہدین سے رابطہ ہوا انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ چیخو پکار کرتے رہے، خواتین چیخو پکار کرتی رہیں، وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن ہم لوگ مدد کرنے سے بالکل جو ہے وہ اس سچویشن میں ہی نہیں تھے. ہمارے پاس کوئی اس طرح کے آلات ہی موجود نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کے سامان موجود نہیں تھا کہ ہم ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کوشش شروع کی، ہم نے ریسکیو کو فون کرنا شروع کیا. کچھ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ریسکیو کو فون ہی نہیں لگ پا رہا تھا، اور کچھ نے کہا کہ ریسکیو ٹیم تقریباً 1 گھنٹے بعد آئی. اس وقت بہت سے لوگ وہاں پہ اس ٹیلے پہ موجود تھے، لیکن جب ریسکیو ٹیمز آئی تو ان کے پاس وہ جو ہے وہ ان کے اوزار پورے نہیں تھے، ان کے پاس وہ سامان پورا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ انہیں ریسکیو کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں وہ دوبارہ گئے اور جتنی دیر میں دوبارہ وہ سامان لے کے آئے اتنی دیر میں تمام لوگ جو ہے اس سیلابی ریلے کی نظر ہو چکے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر ریسکیو آپریشن جو شروع ہوا اس میں لاشیں نکالی گئی. ابھی تک کے ریسکیو آپریشن کے مطابق 9 افراد کی لاش جو ہے وہ نکال لی گئی ہے اور تقریباً 9 سے 10 افراد کی لاشوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اور وہ جو دوسری فیملی ہم نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا کی فیملی، دوسری فیملی کا تعلق بتا رہے ہیں کہ مردان سے تھا، اور ان کے بھی اسی طرح کے معاملات پیش آئے کہ جس وقت یہ اس دریا کے حصے میں اترے اس وقت بالکل دریا میں جو ہے طغیانی نہیں تھی، اور وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی تیزی سے کوئی سیلابی ریلا آ جائے گا. اور وہ اس لیے توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کے لوگ جو پنجاب سے سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس طرح کی جگہوں سے بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے. انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے سیلابی ریلا آئے گا بھی تو شاید 2 3 4 5 منٹ ملیں گے. جو لوگ وہاں کے مقامی انہیں پتہ ہے کہ جب سیلابی ریلا آئے گا تو 2 4 5 سیکنڈ بھی نہیں ملیں گے. تو حیران کن بات یہ کہ انہیں وہاں پہ کسی نے سمجھایا نہیں، اور عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں میں کو سمجھایا گیا ہو کہ آپ نہ جائیں، لیکن انسان کو لگتا ہے کہ مجھے 2 3 4 منٹ مل جائیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی نے سمجھایا، یا واللہ عالم وہ کیسے وہاں پہ اترے. سوالیہ نشان یہ ہے کہ جس بھی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے انہیں کیسے نیچے اترنے دیا. آپ کے سامنے جب یہ نیچے اتر رہے تھے یا آپ نے انہیں وہاں پہ ناشتہ مہیا کیا تو آپ نے وہاں پہ کیوں انہیں بیٹھنے دیا؟ آپ نے کیوں انہیں منع نہیں کیا؟ اور وہاں پہ جو بھی یہ ڈھابے لگے ہوئے ہیں کیا یہ مطلب کہ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے؟ مطلب کہ یہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے مقامات پہ ڈھابے لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ جگہ خوبصورت ہوتی ہے. پنجاب سے جو لوگ گئے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی چیزیں بڑی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، انہیں اس چیز کے خطرے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے اگر انہیں کوئی سمجھا بھی دے کہ یار اس میں کوئی طوفانی ریلا آنے والا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یار یہ ابھی تو میرا خیال ہے کہ 1 فٹ پانی ہے، آئے گا بھی تو اس میں کوئی 2 4 5 منٹ مل جائیں گے. حالانکہ جب اس طرح کا کوئی طوفانی ریلا آتا ہے تو آپ کو 2 4 5 سیکنڈ بھی نہیں ملتے. تو بہرحال بڑا افسوسناک ہے، اور اس پورے خاندان کی تکلیف جو ہے اس ٹیلے پہ موجود افراد کی تکلیف جو ہے مجھ سمیت پورے پاکستانیوں نے محسوس کیا. اور شرم آنی چاہیے تمام ارباب اختیار کو، وہ کے پی کے گورنمنٹ ہو، وہ وفاق ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہ آپ کے اپنے کتے کے لیے جو خوراک بھی ہے نا اس کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ جان سے جا رہی ہوں اور ان کے گرد و نواح میں موت جو ہے اپنا جو ہے ناچ رہی ہو، ہمارے لوگ وہاں پہ چیخو پکار کر رہے ہوں، 3 گھنٹے گزر جائیں، 5 گھنٹے گزر جائیں، ارباب اختیار کے کان پہ جوں نہیں ریگتی. یہ جو بڑی بڑی مشینری ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے یہ حرکت میں نہیں آتی، اور وہاں پہ لوگ ہزاروں حسرتیں، ہزاروں خواب، ہزاروں خواہشات کے ساتھ اپنا آخری دم بھرتے ہیں. اور آپ اور میرے جیسے شہری کبھی اس ٹیلے پہ کھڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی مین روڈ پہ کھڑے ایک بے بسی کی تصویر بنے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تو یہ لوگ اپنی جو ہے معاملات ہی بہتر کریں گے، ہمارے لیے تو کبھی کچھ نہیں کریں گے. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ کوئی
طاقتور شخصیت کا کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار یا ایون کہ ان کا کوئی کتا بھی اس جگہ پہ پھنسا ہوتا تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہنچ جانا تھا. چونکہ آپ اور میں جو ہیں وہ اتنے, ہمارا خون جو ہے شاید اتنا قیمتی نہیں ہے, ہماری جانیں شاید اتنی قیمتی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کوئی شرم آئے, ان لوگوں کو کوئی, چلیں جی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے حساب ہی ہو, لیکن اگر ہو جائے تو جو یہ بہترین قومیں ہوتی ہیں وہ اس سے سیکھتی ہیں, وہ آئندہ اس طرح کی چیز کو دوبارہ ایکسپیرینس نہیں کرتی, کوشش کرتی ہیں اس سے بچا جا سکے. لیکن ہم تو ہر مونسون میں, ہر یہ اس طرح کے بارشوں کے موسم میں اسی طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کوئی حفاظتی اقدام جو ہے نہیں بنایا. مطلب 18 سے 20 کے قریب افراد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں, ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. صرف اس ٹیلے پہ کھڑے وہ 18-20 افراد بے بسی کی تصویر نہیں بنے ہوئے, بلکہ ان افراد کو, جو افراد وہاں پہ مین روڈ سے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کر سکیں, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سے 20 افراد کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اس ٹیلے پہ کھڑے جو 18 سے 20 افراد تھے, وہ اپنے پیاروں کو وقتاً فوقتاً ہر 5 منٹ کے بعد ایک شخص کو اس سیلابی ریلے کی نظر ہوتے ہوئے اس سیلابی ریلے میں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس چیز کا جو ہے احساس کر رہے ہیں, اس چیز کی علم رکھتے ہوئے کہ اگلی جو باری ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ پوری جو قوم ہے وہ اس وقت بے بسی محسوس کر رہی ہے, کیونکہ یہ اتنے دلخراش مناظر تھے کہ مجھ سمیت ہر پاکستانی نے اس کا درد محسوس کیا. یہاں پی ایس ایل ہو, ہمارے ہاں کوئی بڑا ایونٹ ہو, اس کے میچ میں اگر اچانک کو بارش ہو جائے تو ہم جو ہے ہیلی کاپٹر بھجوا کے اس کا فین چلوا کے جو ہے پچ خوش کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے لوگوں کو, مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو, ان کی جب جان پہ بانا ہے, ان کو نہیں بچا سکتے. جتنے بھی افراد تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ 18 سے 20 افراد جو ہے اس ٹیلے پہ پھنس چکے ہیں, انہوں نے فوری طور پہ ویڈیوز بنائی, اور ویڈیوز میں وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ویڈیو فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ لگائیں, یہ ویڈیو ارباب اختیار تک پہنچائیں, کے پی کے گورنمنٹ تک پہنچائیں, مختلف جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں, تاکہ کوئی شخص اس کا نوٹس لے اور فوری طور پہ کوئی امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے. وہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر پہنچے, وہاں پہ کوئی ریسکیو کی ٹیمز پہنچے, اور ان لوگوں کو یہاں پہ ریسکیو کیا جا سکے, بچایا جا سکے. لیکن افسوس ویڈیوز تو وائرل ہوئی, اب تمام احباب اپنی کارکردگی بتانے بھی آئیں گے اور تمام لوگ اپنی رنگ بازیاں تو کریں گے, لیکن وہ جو 18 سے 20 افراد اس ٹیلے پہ موجود تھے, ان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ لوگ ان تمام احباب, ان سینکڑوں احباب کے سامنے جو لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے, ان کے سامنے وقتاً فوقتاً ہر 5 منٹ بعد 2 افراد اس ٹیلے سے پھسل رہے ہیں, اور اس جو ہے ظالم جو موجیں تھیں, جو سیلابی ریلا تھا, اس کی نظر ہو رہے ہیں. اور جو باقی افراد ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. انہیں پتہ کہ یہ جو 2 لوگ بہ رہے ہیں, اگلے چند منٹوں میں ہماری باری ہے. بہت سی جو ہے افسوسناک مناظر اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, کیونکہ وہاں پہ موجود جتنے بھی احباب تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے, اور جیسے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگنے لگی تو لوگ اس کا درد اور اس کے کرب میں اس کو شیئر بھی کرنے لگ گئے, دعا بھی کرنے لگ گئے, اور اس چیز کی جو حساسیت تھی اس کو سمجھنے بھی لگ گئے, اور اس چیز کے غم میں بھی مبتلا ہو گئے. کہ وہ دیکھتے ہیں جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, پہلی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ٹیلا ہے اس کے اوپر 18 سے 20 افراد موجود ہیں, اور دوسری تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 سے 3 خواتین ایک دوسرے کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ ان میں سے 2 خواتین پھسلتی ہیں اور ساتھ تیسری کو بھی لے جاتی ہیں, اور اس ویڈیو میں وہ 3 لوگوں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ٹیلے کے اوپر کھڑی ایک خاتون وہ بتا رہی ہے کہ وہ دیکھیں وہ گئے, اور انہیں پتا کہ اگلی باری آپ کی ہے. دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. جو ٹیلا پہلے بہت بڑے سائز میں نظر آ رہا تھا وہ آدھا جو ہے سیلاب کی نظر ہو چکا ہوا ہے, سیلاب میں بہ چکا ہوا ہے. اور وہ جو اس میں موجود افراد ہیں, پہلے وہ جو ہے تھوڑے فاصلے سے کھڑے تھے, پھر وہ ایک ہجوم کی صورت اختیار کرتے ہیں, وہ ایک جھرمٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور تیسری تصویر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں چند افراد باقی ہیں, اور چوتھی تصویر میں اس میں کوئی افراد باقی ہے ہی نہیں. اس سانحے میں 2 خاندان جو ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ایک خاندان کا تعلق سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا سے تھا, جبکہ جو دوسرا خاندان تھا اس کا جو ہے تعلق مردان کے علاقے سے تھا. اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی اس طرح کے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے کے گھر سے آتے ہیں, تو وہاں پہ اکثر لوگوں نے سڑک کنارے جو ہے ڈھابے لگائے ہوتے ہیں. اور ان ڈھابوں والوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ جگہ کو گھیر کے وہاں پہ چھوٹا سا ایک راستہ بنایا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی مین دریا تو نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک دریا کا ایک جو ہے چینل کھولا ہوتا ہے, اس میں پانی کی تعداد بھی کم ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ اس جگہ پہ جا کے تصویریں بھی کھینچتے ہیں. اب یہ جو سیالکوٹ والی فیملی تھی, یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کی مطلب کہ 3 خواتین تھیں, ان کی آگے بچے تھے, انہی کے جو ہے عزیز و
وکالت تھے اور زیادہ دیکھا جائے تو اس میں خواتین اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ 19 افراد ہمارے جو ہے ناران کغان کی گھر سے نکلتے ہیں, اور ناران کغان کے چونکہ اس وقت راستے بند ہیں تو ان لوگوں نے ناران کغان جانے کی بجائے سوات کا راستہ لے لیا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے لواحقین ہے کہ جب ہمارا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ناران کغان نہیں گئے, ہم سوات میں آ چکے ہیں اور اب ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب کہ اس حادثے سے چند منٹ پہلے انہوں نے اپنے پیاروں سے بات کی اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے پہ یہ قیامت گزر جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد چائے پی رہے تھے تو بہت سے بچے دریا میں اترے. مطلب کہ بیسیکلی وہ مین دریا نہیں تھا, دریا کا ایک چینل تھا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ 144 جو ہے وہ اس کا نفاذ ہوا ہے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور پانی میں جانا قطعی طور پہ منع ہے. اب میں حیران ہوں کہ جو کہ سفر کر رہے ہیں انہیں تو واقعتاً یہ نہیں پتا ہوگا انلیس کہ وہاں پہ کوئی بورڈ لگاؤ, اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی بورڈ اویزا نہیں ہوگا کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, پانی کی طرف جانا خطرناک ہے, اگر آپ پانی میں جائیں گے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ بورڈ لگا ہوگا. میرا جہاں تک ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس آپریشن کے بعد مطلب کہ مقامی لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں کے بعد 2 سے 3 افراد کو وہاں پہ بچایا گیا. ایک شخص جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا وہ اس جگہ سے بچا تو وہ اس کرب میں بھی تھا. وہ بتا بھی رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بیوی تھی, میری بیوی کی بہن تھیں اور دیگر رشتے دار تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی ان کی درد تو محسوس کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں تمام ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود کو 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کہیں پہ گھومنے کے گھر سے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ مختلف اپنی میموریز بنا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملات ہو جائے. آپ 1 منٹ کے لیے اس ٹیلے کے اوپر اپنے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا محسوس تو کریں, تو آپ کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہو کہ وہاں پہ کھڑے لوگوں نے کیا خوف ایکسپیرینس کیا ہوگا. اور جب اپنے ایک ایک پیارے کو ڈوبتا ہوا اور اس ریلی کے نظر, اس جو ہے وہ سیلابی ریلے کی نظر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ اس کا غم بھی نہیں منا سکتا کیونکہ وہ خود بھی ابھی اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور وہ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی رحم ڈال دے, کوئی میرے لیے کوئی ریاستی مشینری آ جائے اور مجھے بچا لے, اور انہی حسرتوں کے ساتھ وہ پھر جو ہے وہ سیلابی ریلے کی نظر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ پتہ ہی کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ حالات کنٹرول میں نہیں, کسی نے نہیں بچانا اور ان کے سامنے سارے اس کی نظر ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ بجائے کہ اس خوف سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس ٹیلے کے اوپر کھڑے جو بھی افراد تھے وہ اس خوف سے بھی تو گزر رہے تھے, اس خوف سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑتے کہ یار اب جو ہونا ہے میرے ساتھ ہو جائے. اور بطور قوم ہم اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ ہم بس اب اس سچویشن میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھیلے چھوڑ کے کھڑے ہیں کہ اب انہوں نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیں. بہرحال جو بھی لوگ جو ہے ان موسموں میں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں. یہاں پہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, ہم لوگ ریاست کو کیا دے رہے ہیں. ہم لوگ جب بھی سفر شروع کرتے ہیں ہم موٹر وے کا استعمال کرتے ہیں, ہم ٹول پلازے کی صورت میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہم راستے میں جتنی دکانیں آتی ہیں وہاں سے 30 روپے کی چیز 300 روپے میں خریدتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ بھی نہیں کرتے کہ یار یہاں پہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تم یہاں پہ نہ بیٹھو. انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو فی الوقت بٹھا لیں, ہم اس کو ناشتہ کروا دیں, ہم اپنے جو پیسے ہیں وہ ہینٹ لیں, اس کے بعد آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ وہاں پہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ فنا ہو جائیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہت سے کیسز میں ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ پنجاب اور کراچی اور دیگر علاقوں سے گئے ہوتے ہیں انہیں اگر بتایا بھی جائے کہ بھائی نہ اترو تمہاری جان خطرے میں ہو سکتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ یار یہ بیوقوف ہے, ابھی جو پانی 6 انچ پہ ہے یا 1 فٹ پہ ہے یہ کیسے 6 فٹ پہ آ جائے گا. تو بہرحال جو وہاں پہ مقامی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سے اس طرح کے طوفان دیکھے ہوتے ہیں انہیں تو پتا ہوتا ہے کہ جب پانی آ گیا تو کسی کو ہلنے کا موقع بھی نہیں ملنا. اور تمام اب آپ سے درخواست ہے بہت زیادہ پانی ہو, بہت زیادہ آگ ہو اور بہت زیادہ کہیں پہ کرنٹ کے چانسز ہوں, خدا کا واسطہ ہے وہاں پہ اللہ سے پناہ مانگا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس کے قریب نہ جائیں. دیکھیں ایک آخری سیلفی یا ایک اچھا مومنٹ ریکارڈ کرنے کے چکر میں پورے خاندان کی زندگی تباہ ہوگی. جو لوگ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے زیادہ تکلیف ہے کہ اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے روئیں گے, اور اپنے دیکھیں پورا ایک خاندان جو ہے وہ ایک طرح سے تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور درخواست یہ ہے کہ اب یہ تو ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو لواحقین انہیں صبر دے, لیکن اس سے کوئی سیکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اگلے سال اس سے اگلے سال پھر اسی طرح کی کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوں کہ دیکھیں جی وہ 2022 میں اس طرح کا سانحہ ہوا تھا, 2025 میں اس طرح کا سانحہ ہوا تھا, آج پھر اسی طرح کا سانحہ ہو گیا. مطلب کہ 2022 میں بھی ہم نے آپ کو یہی بات بتائی ہوگی کہ یہ نہ تو پہلا نہ آخری ہے. خدا کا واسطہ ہے کہ ہمارے ٹیکس سے پیسوں کو جو ہم آپ کو ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہیں, اگر آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ اتنا خطرہ, اتنا طوفان ہے, یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے, یہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, تو خدا کا واسطہ وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر ہی کھڑا کر دیتے, کیونکہ آپ کو پتا کہ یہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی زپ لائن لگائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو جا کے ریسکیو کر لیں گے. ہمارے ہاں تو اگر کسی کو دریا کی موجوں سے بچانا ہے تو پھر ہیلی کاپٹر ہی ہے.
آخری ریزورٹ کی صورت میں کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر جا کے رسی پھینک کے ان کو بچا لیں گے. ورنہ یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ریسکیو ٹیمز پہنچی, لوگ تنقید کر رہے ہیں, ہم ریسکیو سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں سامنے آتے ہیں, لیکن وہاں پہ ریسکیو ٹیمز پہنچی تو ان کے پاس سامان نہیں تھا. اور وہاں کے ایک مقامی شخص سے میں کوئی کالم پا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ تقریباً مجھے اب ایگزیکٹلی نمبر نہیں یاد, وہ بتا رہے تھے کہ سینکڑوں افراد کو ڈوبنے سے بچا چکا ہوں. وہ وہاں کے کوئی تراک تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں گیا کہ مجھے جی اس محکمے میں جاب دے دیں, میں جو ہے دریا کا ایکسپرٹ ہوں, میں بہت اچھا تیراک ہوں, تو اس کو انفٹ کہہ کے, نااہل کہہ کے اس وہاں کی جاب نہیں دی گئی. اور اس نے کہا کہ اب جن لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے ان کو دریا کے نام سے خوف آتا ہے, جن کو تیراکی نہیں آتی. مطلب کہ اگر آپ کسی بھی ایسے علاقے میں کوئی ریسکیو اہلکاران جو ہے بھرتی کر رہے ہیں جہاں پہ بہت تیز رفتار میں دریا بہتا ہے یا وہاں پہ اکثر طوفانی ریلوں کا خدشہ رہتا ہے, تو وہاں پہ کم از کم کوئی اچھا تیراک تو, وہاں پہ کوئی ایسا ایکسپرٹ تو ہو جو اس طرح کے طوفانی حالات میں کم از کم اپنے حواس نہ کھوئے اور وہاں پہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بچا سکے. تو بہرحال یہ جتنے بھی 2-3 افراد بچے ہیں ان کو مقامی لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے یہ ان کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا. ورنہ جو ریسکیو اہلکاران تھے وہ جب تک پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ تمام لوگ بہہ چکے ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جا کے لاشیں ہی نکالی. کچھ لاشیں نکل آ چکی ہیں اور کچھ لاشیں ابھی بھی دریا میں موجود ہیں اور ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھیں. اپنی رائے سے آپ لوگ ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہم لوگ تو غم کر رہے ہیں, دکھ کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے افسوس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو آئینہ دکھا سکیں کہ خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کی جان بھی قیمتی ہے. اگر آپ ہم سے اتنے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں, میں 20,000 روپے کما کے بھی اگر آپ کو تمام ٹیکسز ادا کر رہا ہوں, تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ میں اگر کسی ایسی جگہ پہ پھنس جوں جہاں پہ مجھے ریاست کی اشد ضرورت ہو, تو وہاں پہ ریاست کو آنا بھی چاہیے. افسوس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں. آپ